الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم اور میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بچوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اسکول میں موسم گرما کی تعطیل آ رہی ہے۔ یہ بڑا سنہرا موقع ہے، بڑا قیمتی اور اچھا وقت ہے ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں۔ 3 مہینے چھٹی میں اگر ہم بچوں کو صحیح تعلیم دیں اور صحیح تربیت کریں تو میں سمجھتا ہوں وہ بچہ کامیاب ہوگا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ اس میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں اور علم والوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ بقائے دین کے تعلق سے ہندوستان میں 2 طرح کی کوششیں تاریخ کا حصہ ہیں۔ ایک آزادی سے پہلے دارالعلوم دیوبند کی شکل میں، اور دوسری آزادی کے بعد مکاتب دینیہ کی صورت میں۔ لیکن آج ہماری حالت دیگر گوں ہوتی جا رہی ہے۔ جہاں ہمارا عقائد، ہمارا ایمان کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے، وہیں ہم اخلاقیات میں بھی بہت پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے اس وقت مدارس کی تعلیم فرض کفایہ ہے اور مکاتب کی تعلیم فرض عین ہے۔ گویا کہ آپ یہ سمجھیے مکتب تعلیم الاسلام کی جگہ ہے اور گھر تعلیم الایمان کی جگہ ہے۔ آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں آئے، وہاں طرح طرح کی برائیاں تھیں۔ لوگ دیوی دیوتاؤں کو پوجا کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے پر ظلم کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو پریشان کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو تکلیف دیتے تھے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالی کی طرف سے سب سے پہلی وحی
اگر آنا چاہیے تو اس بات پر آنا چاہیے، ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک کو ختم کرو، کیونکہ یہی پورے اسلام کا اور اسلامی تعلیمات کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی وحی آنی چاہیے، انصاف قائم کرو، ظلم مت کرو، تکلیف مت دو، پریشان مت کرو، کیونکہ یہ اسلامی تعلیمات اور تعلیم کے تعلق سے جن چیزوں کو بتلایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم انصاف قائم کریں اور ظلم کو ختم کریں۔ لیکن آپ دیکھیے، اللہ کی طرف سے سب سے پہلی وحی اگر آتی ہے تو وہ علم کے تعلق سے ہے، وہ پڑھنے کے تعلق سے ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، پڑھیے اس رب کے نام سے جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب سے پہلی چیز تعلیم دے کر کے یہ بتلایا کہ اس دنیا میں سب سے مؤثر اور سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ تعلیم ہے، وہ علم ہے۔ علم تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے، اس سے جو ہے مفاسد کا مداوع ہوتا ہے اور یہ ساری خوبیوں کا گویا کہ سرچشمہ ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، العلم وسیلۃ لکل فضیلہ۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر آپ کے پاس علم ہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہدایت ملے گی، گمراہی دور ہوگی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل ما بعثنی اللہ من الہدی والعلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم اور ہدایت کو عام کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے جو موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراہم کیا ہے، موسم گرما میں ہمارے بچوں کی چھٹی جو ہو رہی ہے اور اسکول میں چھٹی دے کر کے ان وقتوں کو کام میں لانا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، چھٹی ہو گئی، پکنک منانے ہم چلے جاتے ہیں بچوں کو لے کر، اور گھومنے پھرنے سیر و تفریح میں ہم پورا وقت 3 مہینے کا جو وقت ہوتا ہے ہم ختم کر دیتے ہیں، پیسہ ضائع کرتے ہیں اور پورا نظام ہمارا چھٹیوں میں بدل جاتا ہے۔ جو روٹین ہے، جو نظام ہے، جو نقشہ ہے، جو جدول ہے اور جو فہرست ہم نے پڑھنے کے ٹائم میں بنائی تھی، وہ سارے پر پانی پھر جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، نہ وقت پر سونا ہو رہا ہے، نہ وقت پر اٹھنا ہو رہا ہے، نہ وقت پر کھانا ہو رہا ہے، وقت پر کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے، جو من میں آتا ہے سو کرتے ہیں۔ تو والدین کے لیے، والدین کی ذمہ داری ہے ایک چھٹیوں میں ایک نظام بنائیں اور اسی نظام کے تحت اپنے بچوں کو لے کر چلیں۔ یقیناً چھٹی ہماری کامیاب گزرے گی اور ہم اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے تعلیم دے پائیں گے۔ اسی لیے اگر چھٹیوں میں ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی، حدیث کا علم سکھایا، یا ان کے عقیدے کو ہم نے مضبوط کیا، ایمانیات پر محنت کی، عقائد پر ہم نے محنت کیا، معاملات پر محنت کیا، نماز اس کو سکھائی، یا روزے کے بارے میں ہم نے بتلایا، یا کیسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، معاشرے میں کیسے رہا جاتا ہے، معاملات کیسے ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا طریقہ کیا ہے، اگر ہم نے بچوں کو یہ سکھایا تو ہمارا بچہ وہ تربیت یافتہ بچہ ہوگا، تعلیم یافتہ بچہ ہوگا، اور وہ بچہ چھوٹے سے جیسا وہ کرے گا آخر تک اس کا ذہن اسی طرح چلتا رہے گا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ گزرے ہیں۔ یہ واقعہ میں اس پس منظر میں سنا رہا ہوں کہ بچپن میں جو بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، بچپن میں بچوں کا جو ایمان بنایا جاتا ہے، بچوں کا ذہن جس طرح آپ بچپن میں ڈھالیں گے وہ اسی سوچ کو لے کر کے وہ آگے بڑھے گا اور وہ پھیلتا اور پھولتا رہے گا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ چھوٹے ہیں، مکتب میں ماں نے
पढ़ने के लिए भेज दिया कि जाओ मकतब चले जाओ। मकतब से पढ़ करके जब आता है वो बच्चा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो बाद में बने, अभी जब मकतब से पढ़ कर आए माँ से कहते हैं माँ भूख लगी है, मुझे खाना दीजिए। माँ कहती हैं खाना तो अल्लाह ताला देते हैं, मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ो, दुआ करो, खाना वहीं से मिलेगा, खाना अल्लाह ही देते हैं, वही खालिक है, वही राज़िक है, वही मालिक है, लिहाजा तुम मुसल्ला बिछाओ, दुआ करो, अल्लाह खाना देंगे। उधर बच्चा मुसल्ला बिछाता है, नमाज पढ़ता है, दुआ करता है, और इधर माँ चुपके से रोटी बनाकर वो अलमारी में छुपा कर रख देती है। जब बच्चा नमाज पढ़ लेता है माँ कहती है अलमारी खोलो, देखो खाना उसमें होगा। बच्चा नमाज पढ़ने के बाद और दुआ करने के बाद अलमारी खोलता है, देखता है खाना मौजूद है। अब आहिस्ता आहिस्ता बच्चों का अकीदा मजबूत होता गया, पुख्ता होता गया, उसके जहन में ये बात बैठ गई खिलाने वाली जात और देने वाली जात अल्लाह की है, लिहाजा अगर कोई मसला मेरे साथ होगा तो हम अल्लाह से रुजू करेंगे। ये जहन उसका बनता गया, पुख्ता होता चला गया। एक मर्तबा माँ किसी जरूरत से बाहर गई हुई थी और वो काम जो है ऐसा था जो जल्दी होने वाला नहीं था, ताखीर हो गई। इधर बच्चा मकतब से तालीम हासिल करके घर आ गया। अब घर आने के बाद बच्चे को मालूम था माँ ने मुझे एक तरीका बतलाया है कि खाना या कोई भी चीज अल्लाह देते हैं, लिहाजा मामूल के मुताबिक, रोजाना के मुताबिक वो मुसल्ला बिछाता है और नमाज पढ़ता है, दुआ करता है, अल्लाह से मांगता है और अलमारी खोलता है, देखता है खाना मौजूद है, खाना खा के सो गया। उधर माँ बेचैन है, परेशान है, पता नहीं आज क्या होगा। अगर आज मैं खाना बना करके अलमारी में नहीं रखूंगी तो पता नहीं ऐसा ना हो कि मैंने बच्चों पर जो मेहनत की है सारा पानी फिर जाएगा। माँ उधर परेशान होती है, जल्दी जल्दी घर आती है, देखती है बच्चा सो चुका है, बच्चे को उठाती है और कहती है बेटा उठो, खाना नहीं खाओगे? बेटा क्या जवाब देता है? बेटा कहता है माँ रोजाना की तरह आज भी मैंने मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी, दुआ किया, अलमारी में खाना तलाश किया, मुझे खाना मिल गया और खुदा की कसम आज मुझे जैसा खाना मिला है इससे पहले इतना अच्छा खाना कभी नहीं मिला। अल्लाहु अकबर कबीरा। माँ ने जो तरबियत की थी, माँ ने जो जहन बनाया था, और जब बच्चे का ईमान बन गया, पुख्ता हो गया, अल्लाह ताला देने वाले हैं और वही जात है जो दे सकती है। तो खाना अलमारी में बावजूद ये कि माँ ने नहीं रखा था लेकिन फिर भी खाना मौजूद था। ईमान और अकीदा जितना मजबूत होगा हमारे सारे मसले हल होते चले जाएंगे। हमारी जो गड़बड़ी होती है वो इसी बिना पर कि हमारा ईमान मजबूत नहीं है। तो अपने बच्चों को तरबियत और तालीम पर हमको पूरी की पूरी तवज्जो देना है, उनके जहन को बनाना है। असल में जो चीज, जिन चीजों पर हमको मेहनत करनी है वो अकाइद है। अकाइद के बाब में हम बहुत कमजोर हैं। अकीदा कहा जाता है दिल में जमी हुई बात को। अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्या है? रसूल पर ईमान लाने का मतलब क्या है? तौहीद किसको कहा जाता है? अल्लाह ताला के वाजिबुल वजूद होने का मतलब क्या है? फरिश्ता किसको कहा जाता है? कब्र का क्या अकीदा है? जन्नत का क्या अकीदा है? जहन्नम के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? ये सारी चीजें बचपन में हम बच्चों को अगर हम तालीम दे देंगे तो वो बच्चा जब फलता फूलता रहेगा, बड़ा होता रहेगा, तो उसका जहन बिल्कुल साफ होगा। दुनिया का कोई फासिक और फाजिर आदमी मेरे बच्चे पर डाका डालना चाहेगा, उसका अकीदा खराब करना चाहेगा, तो फिर भी वो अकीदा खराब नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने बचपन में अपने बच्चों को तालीम दी है, हमने बच्चों के अकीदे को बनाया है। इसीलिए सरवरे दो आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़ते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारान की चोटी पर चढ़कर फरमाया एक अल्लाह की इबादत करो, वही खालिक और मालिक है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दोस्त थे वो सारे के सारे दुश्मन बन गए। इतना आपको तड़पाया, इतनी तकलीफ दी, इतना परेशान किया कि आप मक्का छोड़ने पर मजबूर हो गए।
جب مکہ چھوڑ کر آپ اور آپ کے صحابہ مدینہ جا رہے ہیں جس کو ہجرت کہا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی اور اسی مسجد میں صفہ نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول نے سب سے پہلے اپنے گھر کی فکر نہیں کی، صحابہ کے گھر کو نہیں بنایا۔ اگر اللہ کے رسول نے فکر کی تو تعلیم کی فکر کی، کیونکہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو قوم کو ترقی دیتی ہے۔ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو ساری خوبیوں کا سر چشمہ ہے، جس سے جو ہے برائیاں ختم ہوتی ہے، لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توجہ دی تو تعلیم پر دی۔ عرب و عجم سے لوگ اس صفہ چبوترے میں جو مسجد نبوی میں روضہ رسول کے اندر جو چبوترا بنا ہوا ہے، وہاں کوئی قرآن کا علم حاصل کر رہا ہے، کوئی حدیث کا علم حاصل کر رہا ہے، کوئی نماز سیکھ رہا ہے، کوئی مسائل سیکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ گویا کہ اس پورے مرحلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم، قرآن اور حدیث کا علم دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اپنے اندر زندہ کرنا چاہیے اور اپنے پیسوں کو، لاکھوں روپے کو فضول خرچی میں بہانے کے بجائے، شادیوں کے نام پر خرچ کرنے کے بجائے، فضولیات میں خرچ کرنے کے بجائے ان پیسوں کو تعلیم پر خرچ کرنا چاہیے۔ یہ تعلیم ہی آپ کا مستقبل ہے، آپ کا فیوچر بنائے گا۔ تعلیم کسی بھی قوم کے لیے ترقی کا زینہ ہوتا ہے۔ آپ کھانا کم کھلائیں، پیٹ پر پتھر باندھ لیں، لیکن اگر آپ نے اپنی قوم کو اور اپنے بچوں کو تعلیم دی، یہی تعلیم ان کے لیے مستقبل کے سنورنے کا ذریعہ ہوگا۔ اور جو قوم اپنا گھر پھونک کر علم کا چراغ جلانا نہیں جانتی، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ترقی کا یہی راز تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر، مجلس میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث کا علم سیکھا، اپنے سینے سے لگایا۔ آج ہمارا عمل کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو ہم وقت دیتے ہیں کسی عالم کے پاس، کسی حافظ صاحب کے پاس، کسی مفتی کے پاس، ہم جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی مرحلہ ہے اور کوئی مسئلہ ہے تو ہم وہ کاروبار میں اور دنیاوی چیزوں میں ہم خود بھی لگتے ہیں اور بچوں کو بھی اسی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، ابھی اس کے تعلیم کا وقت ہے، تعلیم پر توجہ کیے بغیر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا گھر چل نہیں رہا ہے، لہذا اس بچے کو بھی کاروبار میں لگا دیتے ہیں، کسی دکان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ بچہ پتھر پھوڑتا ہے، ہوٹلوں کی میز صاف کرتا ہے۔ جب وہی بچہ بڑا ہوتا ہے والدین کو گالی دیتا ہے، کہتا ہے میرے ماں باپ نے مجھے کیا سکھایا ہے؟ جب میرے ماں باپ اگر مجھے سکھاتے اور مجھے علم ملتا تو مجھے معلوم ہوتا کہ والد کی قدر کیا ہے، والدہ کی قدر کیا ہے۔ مجھے ماں باپ نے بچپن ہی سے پتھر پھوڑنے میں اور ہوٹلوں کی میز صاف کرنے میں لگایا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے کہ والدین کی قدر کیا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، مجھے نہیں معلوم ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسے بات کیا جاتا ہے۔ سیدنا شیخ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی محمدی دارالعلوم کے طالب علم تھے۔ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 3 سال بیٹھ کر کے علم حاصل کیا کرتا تھا۔ میرے پیش نظر علم 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 اور علم کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں تھا۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا، پیسہ آتا، دولت آتی تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال لوگوں میں تقسیم کر دیتے، تھوڑا مال فلاں کو دیا، تھوڑا مال فلاں کو دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو ہریرہ کیا تمہیں بھی مال چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال اور دولت نہیں چاہیے، مجھے بس آپ وہ علم دیجئے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ کیا طلب تھی؟ آج روایت میں جو حدیث ہم پڑھتے ہیں، جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، حدیث میں سب سے زیادہ روایت کرنے والے اور سب سے زیادہ نبی سے حدیث کو لینے والے یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حدیث جو ہم تک پہنچی ہے وہ سینہ بسینہ یہ علم منتقل ہوتا آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا،
सहाबा से ताबईन ने सीखा, ताबईन से तबे ताबईन ने सीखा, तबे ताबईन से दूसरे लोगों ने सीखा, और होते हवाते हम तक हदीस पहुंची है। बीच में कोई सिलसिला टूटा नहीं है। जैसे कुरान का मरहला है, अल्लाह ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के वास्ते से नबी को तालीम दी कुरान की, और वही कुरान की तालीम सहाबा को सिखलाया गया, और सहाबा ने ताबईन को बतलाया, ताबईन ने तबे ताबईन को बतलाया, तबे ताबईन ने दूसरे लोगों को बतलाया, और ये कुरान हूबहू जैसा पहले था उसी तरह उसी जबर जेर के साथ हम तक पहुंचा है। इसमें जर्रा बराबर कुछ इधर से उधर नहीं है। तो मेरे दोस्तों, कहने का हासिल ये है, तालीम बहुत जरूरी है। गरमाई तातीलात में आप अपने बच्चों को मकतब के हवाले कीजिए, इमाम साहब को पकड़िए और कहिए मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए, आपका मैं एहसानमंद हूँगा। वो बच्चे को पढ़ाएंगे। याद रखिए, अगर हमारा बच्चा कुरान का इल्म सीख लेता है, या हमारा बच्चा अल्फाबेट हुरूफ तहज्जी अलिफ से या तक पढ़ लेता है, और हमारे बच्चे को कुरान पढ़ना आ जाता है और बिल्कुल सही सही पढ़ लेता है, तो याद रखिए दुनिया में सबसे बड़ी कामयाबी ये होगी, सबसे बड़ी कामयाबी होगी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। सबसे बेहतर अल्लाह के रसूल ने डॉक्टर को, इंजीनियर को, प्रोफेसर को, जज को, वकील को, पुलिस को या किसी और को नहीं बतलाया। सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। क्या हमारा आज इस पर अमल है? आज मैं सही कहता हूं, मेरे दिल में आता है, बुढ़ापा लोगों में आ जाता है, लेकिन नमाज सही तरीके से नहीं पढ़ते। उनको नहीं मालूम है अल्लाह अकबर के बाद क्या पढ़ना है, सना पढ़ना है। सना किसको कहा जाता है? ताउज़ किसको कहा जाता है? तस्मिया किसको कहा जाता है? सूरह फातिहा कैसे हम पढ़ेंगे? बस नमाज पढ़ते हैं, खामोशी के साथ अपना कर लिया, और नहीं मालूम है क्या, खाली इतना मालूम है कि रुकू में सुभान रब्बियल अजीम और सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ना है। तो वो नमाज कैसे कबूल होगी और कैसे अल्लाह उसको कबूल करेंगे? नमाज तो तभी कबूल होगी जब नमाज के आदाब की रियायत करेंगे, नमाज में हम क़िरात करेंगे, नमाज में शराइत का लिहाज रखेंगे, तभी तो अल्लाह नमाज कबूल फरमाएंगे। बगैर शराइत और आदाब के नमाज पढ़ेंगे, वो नमाज कैसे कबूल होगी? क्या हमने कभी फिक्र की है मेरी नमाज सही है या नहीं है? किसी को मैं दिखलाऊं, किसी मौलवी के पास जाकर, या जिसको सही तरीके से नमाज आती है उसके पास जाऊं, ये तड़प लेकर और ये लेकर के भाई मेरी नमाज सही है या नहीं है, मुझे बतला दीजिए। जरा मैं कुरान पढ़ता हूं, देख लीजिए मैं कुरान सही से पढ़ पा रहा हूं। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो शर्माने की जरूरत नहीं है। इल्म का कोई किनारा नहीं और इल्म का की कोई हद नहीं है कि आपकी 60 साल उम्र हो गई लिहाजा आप इल्म नहीं हासिल करेंगे। नहीं, शर्माना नहीं है। अगर आपने सही तरीके से कुरान पढ़ना जान लिया, चाहे 70 साल की उम्र में हो, तभी आप जाकर के उस वक्त कामयाब होंगे। और आपको अगर लगता है कि मैं नहीं पढ़ पाया, तो आपको भी सीखना चाहिए और अपने बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं आपके घर में, आपके नवासे हैं, आपके पोतरे हैं, आपके छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनको जबरदस्ती मकतब के हवाले कीजिए, लालच दीजिए, पैसों का चॉकलेट दीजिए। याद रखिए, हम ही मुसलमान तालीम में पीछे हैं और जितने लोग हैं वो तालीम में सबसे आगे हैं। इसीलिए हम अकीदे के एतबार से, तालीम के एतबार से, ताल्लुम के एतबार से हमारी कोई हैसियत नहीं है। क्यों? हमने सिर्फ और सिर्फ इस चीज को जाना कि हमारे सामने दुनिया है, बस दुनिया है, दुनिया के अलावा कोई चीज नहीं है। हजरत आता बिन अबी रबा रहमतुल्लाहि अलैह, ये बहुत बड़े फकीह और बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। मक्कतुल मुकर्रमा में एक औरत के गुलाम थे। कौन? आता इब्न अबी रबा रहमतुल्लाहि अलैह मक्कतुल मुकर्रमा में एक औरत के गुलाम थे। हाथ भी टूटा हुआ है, पैर से भी माजूर है, नाक चिपटी हुई है, हर जाहिरी एतबार से वो बेहैसियत थे, उनकी कोई कदर नहीं थी। लेकिन यही आता इब्न अबी रबा रहमतुल्लाहि अलैह जब अपने आप को इल्म से आरास्ता करते हैं, तो उस वक्त के बादशाह सुलेमान बिन यसार रहमतुल्लाहि अलैह अपने दो बेटे को लेकर के अता इब्न अबी रबाह के पास आते हैं। बादशाह वक्त का अपने दो फर्जंदों के साथ आते हैं, किस लिए? खुद भी तालीम हासिल करने के लिए और अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए। जब पहुंचते हैं
دیکھتے ہیں عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ نماز میں مشغول ہے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگ حج کے مسائل اور عمرہ کے مسائل پوچھتے ہیں، جواب دیتے ہیں. جو بادشاہ تھے عطا ابن رباح رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی. تو بادشاہ نے کہا، سلیمان بن عبد الملک جو بادشاہ تھے انہوں نے کہا، بچوں اٹھو، چلو علم حاصل کرو. خدا کی قسم اس علم سے زیادہ میں نے کسی عظمت کو اور کسی عزت والے کو نہیں دیکھا ہے. بادشاہ لوگوں پر راج کرتے ہیں، علماء بادشاہ پر راج کیا کرتے ہیں. اسی لیے تعلیم بہت ضروری ہے. سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ علم سے آراستہ نہیں ہوئے تھے تو ان کی کیا حیثیت تھی؟ قرآن نے کہا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، معمولی قیمت کے بدلے لوگوں نے خریدا. لیکن وہی یوسف علیہ السلام وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب علم سے آراستہ ہوئے اللہ نے حکمت دی، کیا مقام ملا، مصر کے آپ کو بادشاہ بنایا گیا. آپ اور آپ کے سامنے جتنے لوگ تھے وقت کا بادشاہ بھی آپ کے سامنے جھکتا ہوا نظر آیا. کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جس نبی کے حالات کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا سب نے اپنے بچوں کو تعلیم دی ہے. اور اسی لیے اگر تعلیم ہے تو ہم کامیاب ہیں، تعلیم نہیں ہے تو ہر میدان میں ہم کو نیچا دکھلایا جائے گا، ہم کو شکست دی جائے گی، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ہم کو زیر کیا جائے گا، حقیر اور ذلیل نظروں سے دیکھا جائے گا. جیسا کہ آج ہم کو دنیا بھر کے ظالم حکمران یہی سمجھتے ہیں یہ جو ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر تعلیم کا ہتھیار ہمارے پاس ہو تو دنیا کی کوئی طاقت نہ ہو، یہی تعلیم کا ہتھیار سب سے بڑا کارنامہ اور سب سے بڑا کردار ادا کرے گا. لہذا گرمائی تعطیلات میں ہم اپنے بچوں کو سیرت کی تعلیم دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے واقفیت ہم کرائیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے، والدہ کا نام کیا تھا اور دادا کا نام کیا ہے، یہ ساری چیزیں موٹی موٹی باتیں نہیں معلوم ہیں، سکھانا چاہیے، سیکھنا چاہیے. سیکھنا اور سکھانا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اور اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو فارسی کے بڑے استاد اور بڑے شاعر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں 40 سال کی عمر میں ایک کنویں پر گیا اور کنویں پر میں نے دیکھا کہ چونٹی اندر سے باہر نکلنا چاہ رہی ہے. چونٹی اندر ہے، وہ اندر سے باہر آنا چاہ رہی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ چونٹی دیوار پر چڑھتی ہے، گر جاتی ہے، پھر چونٹی دیوار پر چڑھتی ہے، گر جاتی ہے، ہوتے ہواتے چونٹی ایک مرتبہ وہ کامیاب ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال کی عمر میں میرے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ جب یہ چونٹی باہر نکلنے میں کامیاب ہو سکتی ہے تو میں علم حاصل کر کے اس کے بعد کامیاب کیوں نہیں ہو سکتا. تو 40 سال کے بعد انہوں نے علم سیکھا ہے. اس لیے میرے دوستو تعلیم برائے تعلیم، تعلیم برائے عمل یہ بہت ضروری چیز ہے، ہم اس پر توجہ دیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ اور محدث گزرے ہیں. ہارون رشید کا دور ہے جو وقت کے بادشاہ تھے، وہ اپنے محل خانے میں ہیں، وہ اپنے گھر میں ہیں. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بستی میں آتے ہیں، شہر میں آتے ہیں. لوگ چونکہ بڑے آدمی تھے، فقیہ تھے اور محدث تھے، لوگ لائن لگا کر ان کے استقبال کے لیے اہلاً و سہلاً مرحبا بکم کہنے کے لیے اور خوش آمدید کہنے کے لیے ایک لمبی لائن لگی ہوئی کہ عبداللہ کون آ رہے ہیں شہر میں؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے محدث ہیں وہ آ رہے ہیں. چنانچہ جب وہ آتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اسی درمیان عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو چھینک آ گئی. آپ نے فرمایا الحمدللہ. تو محبت میں سارے لوگوں نے یرحمک اللہ کہا تو ایک شور، ایک آواز ہو گئی. اس شور کی وجہ سے وقت کے جو بادشاہ ہارون رشید تھے وہ اپنی بیوی سے کہنے لگے لگتا ہے کہ شہر میں کچھ حملہ ہو گیا ہے اور کچھ جو ہے پریشانی کا معاملہ ہو گیا ہے، چل کر کے دیکھنا چاہیے. ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ چل کر کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟
کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ کون آئے ہیں شہر میں؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں، جن کے پاس قرآن کا علم ہے، جن کے پاس حدیث کا علم ہے۔ عبداللہ ابن مبارک آئے ہیں اور لوگ احترام اور استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ تو بیوی ہارون رشید کی بیوی کہتی ہے، اے بادشاہ، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں؟ راج کرنا تو ان علماء کا حق ہے، جو کس طریقے سے لوگ ان کا استقبال اور ان کا احترام کر رہے ہیں۔ یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ رسپیکٹ جو ملا ہے وہ کس بنا پر ملا؟ عبداللہ ابن مبارک کو قرآن کی تعلیم کی وجہ سے۔ کس وجہ سے ملا؟ اسی لیے علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف فرمایا، ہزاروں مرتبہ عید میں نئے کپڑے دینے سے بہتر اور ہزاروں مرتبہ اچھے سے اچھے جگہ ان کا علاج کرانے سے بہتر ہے اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے۔ تعلیم بہت ضروری ہے۔ ہم دوسری چیزوں میں نظر انداز کریں، لیکن تعلیم میں ہم کبھی بھی کچھ سجھاؤ کا معاملہ نہ کریں۔ تعلیم بہت ضروری ہے۔ اسی لیے مکتب مکاتب کا جو نظام ہے، جیسا کہ میں نے کہا، اس وقت مدارس کی تعلیم فرض کفایہ ہے، مکتب کی تعلیم فرض عین ہے۔ ہم اپنے گھروں میں بھی ایک تعلیم کا ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو لے کر، اپنے بہوؤں کو لے کر اور اپنے بیٹوں کو لے کر، اپنے بھائیوں کو لے کر ہم اس کو بتائیں سیرت کے حوالے سے، صحابہ کے تعلق سے، اور اسی طریقے سے جو موٹی موٹی چیزیں ہیں ان کے تعلق سے ہم سوال کریں، وہ جواب دیں۔ اور اس میں ہم نہیں کر پا رہے ہیں، وقت گھر میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے، موبائل دیکھنے کے لیے وقت ہے، رسائل اور جرائد دیکھنے کے لیے وقت ہے، اخبار دیکھنے کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ آپ جانتے ہیں دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کر کے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ فرماتے ہیں، جب میں علم سے آراستہ نہیں ہوا تھا، اسلام جب میں نے قبول نہیں کیا تھا، تو میرے والد مجھے یہ کہا کرتے تھے، عمر تم کیا کرو گے؟ تم کو تو صحیح طریقے سے اونٹ اور بکریاں بھی چرانے نہیں آتا، تم کرو گے کیا؟ لیکن وہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرتے ہیں، قرآن سے آراستہ کرتے ہیں اور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، حدیث کو اپنے سینے میں بساتے ہیں، فرماتے ہیں میرا اتنا اونچا مقام ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے عمر بن خطاب بھی نہیں ہے۔ یہ مقام ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جس راستے سے گزرتے، شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا، علم کی وجہ سے، روب کی وجہ سے، قرآن اور علم کا جو فہم اور جو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی تھی، اس کی وجہ سے شیطان راستہ بدل دیا کرتا تھا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کو جو مقام ملا، وہ قرآن کی وجہ سے ملا، وہ حدیث کی وجہ سے ملا۔ میرے دوستو، جب ایسی بات ہے تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہیے۔ اور یہ جو چھٹی آ رہی ہے، گرمائی تعطیلات آ رہی ہے موسم گرما کا، اس میں ہم بچوں پر توجہ دیں۔ اس وقت جو ہے ماں باپ کی توجہ اپنے بچوں پر بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ایک تو موبائل نہ دیں، اور اگر ہم موبائل دیتے ہیں نگرانی کریں، بچہ کیا دیکھ رہا ہے، بچہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کے اندر ہم کو نگرانی کرنی چاہیے۔ اور بچوں کو ایسی تربیت ان 3 مہینے میں کر دیں کہ اگر بچہ ان 3 مہینے کے بعد اسکول میں چلا جائے، پھر بھی وہ دین پر قائم رہے، دین پر ثابت قدم رہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک فہرست بنا کر نماز کی تعلیم دیں۔ نماز کے ساتھ نماز کیسے سیکھا جاتا ہے، باقاعدہ ٹائم دینا پڑے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، کسی چیز میں دوسری چیزوں میں ٹائم دیتے ہیں، اس میں ہم ٹائم نہیں دے پاتے ہیں۔ باقاعدہ بیٹھ کر کے سکھانا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ نماز، وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو کیسے کیا جاتا ہے، 1 لوٹا پانی دیں اور اس کو وہاں پر وضو کرنا سکھائیں۔ وضو اگر صحیح ہے تو نماز صحیح ہوگی، وضو اگر صحیح طریقے سے وہ کر پایا تو اب نماز کی طرف لے آئیے۔ نماز پڑھ لیتا ہے، نماز میں کیسے نماز صحیح ہوگی، اس کے لیے نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، پہلے آپ اس کو سکھائیے۔ نیت سب سے پہلے ضروری ہے، اور نیت یہ کہ 2 رکعت میں جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہوں جو ہم پر فرض ہے، واجب ہے، اور اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ یہ آپ سکھائیں گے۔ نیت کسی بھی چیز میں، عبادات کی قبولیت کے لیے نیت شرط اول ہے۔ اگر آپ نے نیت نہیں کی تو وہ عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔
نیت پر جو ثواب مرتب ہوتا ہے وہ ضروری ہے کہ آپ عبادت کریں تو نیت کو شامل کریں۔ چنانچہ جب آپ نیت سکھا دیں اس کو بتلائیے تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ اللہ اکبر، امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، تو تمام مقتدی کو اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ ہوتا کیا ہے، امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، اب مقتدی نے سوچ لیا ذہن میں اور منہ سے کچھ کہا نہیں، ایسے ہاتھ باندھ لیا، تو آپ نے تو تکبیر تحریمہ جو آپ پر فرض تھا وہ تو ادا ہی نہیں کیا، نماز کیسے ہوگی؟ تو تکبیر تحریمہ آپ دیکھیے مسجدوں میں لگا ہوا ہے، کتنی کیا فرض کیا چیز ہے، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، اس کو پڑھیے رٹیے، جیسے آپ اسکول کے سلیبس کو اور اسکول کی چیزوں کو رٹتے ہیں، مغرب میں رٹتے ہیں، اسی طریقے سے رٹیے، ذہن میں بٹھائیے، تبھی جا کر کے ہم صحیح طریقے سے عمل کر پائیں گے۔ تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ میں صحیح بات کہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں جب امام پہلی مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر تو ذہن میں سوچ لیتے ہیں یا منہ سے نہیں پڑھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا تو ہمارا بھی کہہ دینا، ہمارا خالی ہاتھ ہلا دینا کافی ہو جائے گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اپنے بچوں کو یہ سکھائیے، ثنا بھی ہو، تکبیر تحریمہ بھی ہو، اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ ثنا پڑھوائیں، تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ، ضم سورت، اس طریقے سے۔ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ گرمائی تعطیلات جو آ رہی ہے اس کا ایک نظام بنائیں اور اسی کے تحت چلیں۔ اگر آپ اس کا فائدہ اٹھائیں گے، تعلیم میں اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ دیں گے تو یقیناً آپ کا بچہ کامیاب ہوگا۔ ان چھٹیوں میں گھوم کر کے پھر کر کے ادھر ادھر جا کر کے اگر آپ نے ٹائم پاس کر دیا تو یاد رکھیے گیا وقت پھر واپس نہیں آتا ہے، ہم روئیں گے، اور جو گھڑی گزر جائے گی وہ گھڑی دوبارہ آتی نہیں ہے۔ ابھی بھی سارے، اگر ابھی جو وقت چل رہا ہے کل بھی یہ آئے گا، لیکن وہ کل کا ہوگا، آج کا نہیں ہوگا۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، لہذا یہ وقت کی قدر کو جانیے اور پہچانیے۔ امریکہ میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے، ان کا ایک پروگرام ہونے والا تھا اور یہ طے کر دیا گیا تھا کہ 10 بجے اس ڈاکٹر صاحب کو پروگرام چلانا ہے، بولنا ہے، تقریر کرنی ہے عوام کے سامنے، لیکن وہ ڈاکٹر صاحب تاخیر سے آئے، 5 یا 10 منٹ تاخیر سے آئے۔ لوگوں نے ان سے بیان نہیں کرایا اور کہا کہ جس ڈاکٹر کی نگاہ میں وقت کی کوئی اہمیت نہ ہو وہ ہمارے سامنے تقریر کیا کرے گا؟ نہیں کرایا۔ اس لیے وقت کی قدر کیجئے۔ اسی وقت کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھیں گے، وقت کو تم نے کہاں گنوایا، کیا استعمال کیا، کیا کیا نہیں کیا۔ میرے دوستو، جو وقت ملا ہے اس کو کام میں لائیے، دعا کیجئے اللہ رب العزت والجلال ہم تمام کو تعلیم اور تعلم کی اہمیت کو ہمارے ذہن میں بٹھائے اور اپنے بچوں کو تربیت ہم اچھے طریقے سے کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کا اور دیگر چیزوں کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اور نماز کے بعد کیا دعا پڑھی جائے گی یہاں لکھا ہوا ہے، وہ آپ لوگ یاد کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔